ناظرین کرام، عثمان غازی کے دو بیٹے تھے، شہزادہ علاؤالدین اور اوران غازی، لیکن تاریخ میں اس پر کوئی واضح دلائل موجود نہیں کہ ان میں سے کون بڑا تھا اور کون چھوٹا۔ لیکن کچھ تاریخی کتابوں میں یہ معلومات ملتی ہیں کہ علاؤالدین بڑا بیٹا تھا، لیکن پھر سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اگر علاؤالدین تاریخ میں بڑا بیٹا تھا تو اسے سلطنت کا بادشاہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ ناظرین کرام، شہزادہ علاؤالدین اپنے چچا ساوچی بے کی طرح علم حاصل کرنے میں کافی زیادہ مصروف رہا، یہاں تک کہ وہ حکمت کے بارے میں بھی کافی کچھ جانتا تھا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ انہوں نے تلوار چلانا نہیں سیکھا تھا، انہیں تلوار اور تیر چلانے میں کافی زیادہ مہارت تھی۔ عثمان غازی نے بورسا کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو اسی دوران وہ بیمار پڑ گئے۔ 10 سال کے طویل عرصے کے بعد جب آپ بستر مرگ پر تھے تو آپ کے بیٹے اوران غازی نے آپ کو بورسا کی فتح کی خوشخبری سنائی۔ آپ نے خوش ہو کر انہیں سلطان مقرر کر دیا اور راہ حق میں جہاد کرنے کی تلقین کی۔ جب عثمان غازی کی وفات ہوئی تو اس وقت سلطنت عثمانیہ کے دو وارث تھے، شہزادہ علاؤالدین اور شہزادہ اوران۔ اوران غازی نے شہزادہ علاؤالدین کو ایک قاصد بھیجا اور انہیں کہا کہ یا تو اس سلطنت کے 2 ٹکڑے کر کے اس پر حکومت کرتے ہیں یا پھر اس سلطنت کے شہزادہ علاؤالدین سلطان بن جائیں۔ شہزادہ علاؤالدین نے اپنے بھائی اوران غازی کے حق میں دستبرداری کا اعلان کر دیا اور یوں اوران غازی سلطنت عثمانیہ کے سلطان بن گئے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شہزادہ علاؤالدین کی تربیت ان کے نانا شیخ ادب علی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، اسی وجہ سے وہ کافی زیادہ روحانی مزاج کے آدمی تھے، انہیں یہ سلطنت اور اس طرح کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ لیکن شہزادہ اوران نے ان سے درخواست کی کہ وہ ان کے ساتھ سلطنت کے باقی امور میں مدد کریں، تو اسی طرح انہوں نے اپنے بھائی کی بیعت کرنے کے بعد سلطنت کے باقی کاموں میں ان کی مدد کی۔ شہزادہ علاؤالدین سلطنت عثمانیہ کے پہلے وزیر بنے اور پہلے وزیر کی حیثیت سے انہوں نے سلطنت عثمانیہ میں کافی زیادہ کام کیا۔ پہلے وزیر کی حیثیت سے انہوں نے کافی سارے آئین مرتب کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بحیثیت وزیر 3 بنیادی چیزوں پر کام کیا، جس سے نہ صرف سلطان اوران غازی کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوا بلکہ ان کے بنائے ہوئے نظام سے آئندہ 6 صدیوں تک سلطنت عثمانیہ کا سکہ چلتا رہا۔ انہوں نے سب سے پہلے عثمانیوں کے سکے کا باقاعدہ اجرا کیا اور اپنے بھائی اوران غازی کے نام سے سکے جاری کیے۔ اس کے بعد انہوں نے سپاہیوں اور محل کے لوگوں کے لباس پر خصوصی توجہ دی، ہر طبقے کے لیے مختلف لباس تجویز کیے، جن میں مسلم و غیر مسلم لوگوں کے لیے الگ الگ کپڑے تیار کروائے گئے تاکہ مختلف علاقوں کے لوگوں کی شناخت ہو سکے۔ تیسرا اور سب سے اہم کام فوجی اصلاحات تھی۔ انہوں نے تاریخ کی سب سے اہم فوج منظم کرنے کی تجویز دی۔ اس سے پہلے سلطنت عثمانیہ کی کوئی اہم فوج نہیں تھی، ارطغرل غازی کا زمانہ تھا یا پھر عثمان غازی کا۔ سرکاری عملے میں 2 طرح کے لوگ ہوتے تھے، ایک وہ جو سرحدوں کی حفاظت کرتے تھے اور دوسرے تجارت کا کام کرتے تھے اور قبیلے کی مالی معاونت کرتے تھے، جنہیں الاخوان کہا جاتا تھا۔ یہ مسلمان تاجروں کی تنظیم تھی جو ان کے قبیلے اور دیگر پسماندہ حال مسلمانوں کی معاونت کیا کرتی تھی۔ لیکن علاؤالدین بے نے ایک باقاعدہ فوج تیار کی۔ نئی تنظیم سازی میں فوج کو 4 گروہوں میں تقسیم کیا گیا اور پہلی بار سلطنت میں فوجیوں کی تنخواہیں مقرر کی گئیں۔ اس سے پہلے فوجیوں کی کوئی تنخواہیں نہیں ہوتی تھی بلکہ مال غنیمت ہوتا تھا، اور جب جہاد کی باری آتی تھی تو قبیلے میں اعلان کروا دیا جاتا اور کافی سارے سپاہی اور جاں باز جہاد کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ علاؤالدین بے نے فوج کی ایک منظم ترتیب بنائی جن میں پیدل دستے، گھوڑ سوار، تیر چلانے والے دستے اور تلواروں والے دستے شامل تھے۔ ناظرین کرام، آپ کے خیال سے علاؤالدین بڑے بیٹے تھے یا اوران غازی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اس طرح کی ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔